امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعہ سنی جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مکتب فکر ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہادی کو آنا ہے اور وہ تشریف لائیں گے۔ اس کے قائل یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور کافر ہندو بھی ہیں۔ سب کی کتابوں میں یہ بات درج ہے، اور جتنی بھی اسلامی علوم کی کتابیں ہیں، حدیث کی، تاریخ کی، سب میں یہ بات تفصیل سے موجود ہے کہ حضور کی حدیثیں بے شمار ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اگر قیامت، پہلے آپ نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرا بیٹا مہدی نہ آ جائے۔ میری نسل سے آنے والا ایک میرا بیٹا اس دنیا میں آئے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور تمام دنیا سے کفر کو، برائیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ عام حدیث ہے جو سب اس کو دہراتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو بغیر مہدی کے آئے ہوئے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے قیام مہدی سے۔ قیامت کے معنی بھی قائم ہے، قائم ہونا۔ قیامت کے معنی کسی چیز کا قائم ہو جانا، اور ان کا بھی نام قائم ہے۔ امام مہدی کو بھی قائم کہتے ہیں کہ وہ بھی ظہور کر کے قائم ہوں گے، قیام کریں گے، یعنی وہ بھی قائم ہو جائیں گے۔ تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، قیامت اور قائم کے۔ امام مہدی کے معنی بھی وہی کہ پہلے وہ قیام کریں گے تب قیامت آئے گی اور وہ قائم ہوگی قیامت، تو ان کو پہلے آنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر ایک دن بھی رہ جائے گا دنیا ختم ہونے میں اور قیامت آنے میں تو اللہ ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ مہدی آ جائیں اور مہدی حکومت کر لیں، اور اس کے بعد کہیں ان کی حکومت کے بعد پھر کہیں قیامت ہے۔ تو آنا تو ہے، اس سے تو کوئی بھی دنیا کی قوم انکار نہیں کر رہی ہے کہ ان کو آنا ہے۔ ہر قوم میں ان کے نام الگ الگ ہیں۔ توریت میں بھی ان کا نام آیا ہے، انجیل میں آیا ہے، زبور میں آیا ہے، اور قرآن میں تو مختلف آیات میں آپ کا نام آیا ہے۔ علامہ اقبال نے وہ امام مہدی کے جو نام قرآن میں آئے ہیں ان کو اپنے اشعار میں نظم کیا ہے۔ تو منتظر بھی کہتے ہیں امام مہدی کو۔ تو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ تو یہ امام مہدی پر شعر کہا ہے علامہ اقبال نے۔ تو علامہ اقبال بھی انتظار کر رہے تھے، اور وہ بھی کہتے تھے، ان کے خطوط میں بھی ذکر ہے، وہ کہتے تھے کہ بھئی امام مہدی پر میرا عقیدہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ان کو آنا ہے، میں اس عقیدے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جب آپ فلسطین پہنچیں گے اور نماز ظہر سے پہلے ہی، یعنی ابھی نماز ظہر کا وقت نہیں آئے گا اور صفیں بن چکی ہوں گی نماز کے لیے، امام مہدی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے پوری قوم کو، جو ان کا لشکر ہوگا 2-2.5 لاکھ کا، جو فلسطین میں ابتدائی لشکر ہوگا، اس کے بعد تو لشکر ان کا اور بڑا ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو منارہ ہے فلسطین کا، اس کے پاس ہی جہاں پر یہ نماز امام مہدی پڑھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو اس وقت پھر وہ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے اور سورج میں ایک کھڑکی سی بنے گی، اور سورج سے ہی حضرت عیسیٰ برآمد ہو کر نیچے تشریف لائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مصافحہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر امام مہدی یہ فرمائیں گے کہ نماز کا وقت آیا چاہتا ہے تو آپ بڑھیے اور آپ نماز پڑھائیے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اب اس پر لوگوں کو بہت غور کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ عیسیٰ نبی ہیں،
اور امام مہدی امام ہیں، لیکن امامت امام مہدی کریں گے، حضرت عیسیٰ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ اعلان کر دیا ختم نبوت، یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر شریعت کا کام کوئی نبی کرنے لگے تو اس کے معنی سرکار کے بعد حضرت عیسیٰ آ گئے، تو نبی تو ہے ہی نہیں کوئی، تو سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ سرکار کی وراثت جو ہے وہ امام کے پاس ہے، اور حضرت عیسیٰ امام مہدی کی شریعت پر چلیں گے، یعنی شریعت محمدی پر حضرت عیسیٰ آ جائیں گے، اور وہ تقریر کریں گے اور اپنی قوم کو بتائیں گے کہ میں شریعت محمدی پر ہوں، اور یہ شریعت مجھے امام مہدی سے ملی ہے، اور میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں، اور میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں۔